لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. قرآن پاک کی جو تلاوت ہوئی ہے ہمارے بھائیوں نے کی، گھروں میں ماں بہنوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ پوری زندگی قرآن پاک سے ہم کو تعلق عطا فرمائے اور روزانہ ڈیلی قرآن مجید کی تلاوت ہم کو نصیب فرمائے. بزرگوں دوستو، آج جمعرات ہے، یوم الخمیس پنج شنبہ، اور کل جمعہ کا مبارک دن ہے. یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. یہ سورہ بروج کی جو ابتدائی آیتیں اس وقت تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. والسماء ذات البروج، قسم آسمان کی جو برج والا ہے، بروج والا ہے. والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے، یعنی قیامت کے دن. یوم الموعود اس کو کہا جاتا ہے اور یقیناً وہ قیامت آنے والی ہے. وشاہد، اور قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے. شاہدین سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے فرمایا ہے کہ شاہدین سے مراد جمعہ کا دن ہے. انسان کہیں بھی ہو، دنیا میں کسی بھی جگہ ہو، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو وہ جمعہ کا دن آ ہی جاتا ہے، ہر ایک کے پاس آتا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جمعہ ہو اور اس کے بعد جمعہ کا دن نہ آیا ہو. تو اس کو رب ذوالجلال نے شاہد فرمایا ہے اور جمعہ کے دن کی بھی قسم کھائی ہے. وہ مشہود، اور قسم ہے اس دن کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں. اس سے مراد مفسرین نے فرمایا ہے عرفہ کا دن ہے. عرفہ کا دن یہاں نہیں آتا ہے بلیک بن کے اندر، بولٹن کے اندر، مانچسٹر کے اندر، انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر، بلکہ عرفہ کا دن خاص حجاج بیت اللہ کے لیے وہی ہوتا ہے جب انسان حج کی نیت سے میدان عرفات میں پہنچ جائے. وہ دن پھر عرفہ کا دن ہوتا ہے، اور خاص جو حجاج بیت اللہ کے لیے حج کا دن ہے، حج کا رکن اعظم ہے، وہ وہی ادا ہوتا ہے. باقی فی نفس ہی عرفہ کا دن ویسے بھی دوسروں کے لیے برکت والا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے، لیکن خاص عرفہ کے اعتبار سے جو حجاج بیت اللہ کرے وہ حج جلدی شروع ہو جائے، کہ جب لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ میدان عرفات میں پہنچتے تھے، رب ذوالجلال جلدی سے جلدی وہ عرفہ نصیب فرما دے. گزشتہ سال جو کیفیت تھی اس پر رونا آتا تھا کہ اللہ اکبر، میدان عرفات میں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، آج چند ہزار بھی نہیں ہے وہاں پر. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال بیت اللہ شریف کو آباد فرمائے، حرمین شریفین کو آباد فرمائے، اور حج اسی شان و بان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی شروع فرما دیں. تو بہرحال ان آیتوں کے اندر جمعہ کے دن کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز اللہ کے ہاں بہت محترم بالشان ہے. اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے رب ذوالجلال قسم کھاتے ہیں، ورنہ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ ان کا قول ہی سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ لیکن جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے لوگوں کو اس کی اہمیت بتلانا ہوتی ہے. تو رب ذوالجلال نے یہاں پر 4 چیزوں کی قسم کھائی، جن میں ایک چیز شاہد یعنی جمعہ کا دن ہے. کل انشاءاللہ جمعہ کا دن، آج کی رات جمعہ کی رات. بزرگوں دوستو، جمعہ کی رات کی اور جمعہ کے دن کی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ اہمیت اور اس دن کی بے شمار برکات اور انوارات کو ذکر فرمایا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے. عرفہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ تمام دنوں کا سردار ہے. محدثین شارحین حدیث نے ان دونوں کے اندر تطبیق یہ دی ہے
کہ عرفہ کے دن کی جو فضیلت ہے اس کو سردار بتایا گیا ہے، سب سے افضل دن بتلایا گیا ہے، وہ پورے سالوں کے اعتبار سے، پورے سال کے اعتبار سے سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے، چاہے کوئی بھی دن ہو، منڈے ہو کہ ٹیوزڈے ہو کہ اتفاق سے جمعہ کے دن آ جائے۔ اور جمعہ کا دن جس کو افضل کہا گیا ہے تمام دنوں کے اندر، وہ ہمارے ویک کے جو 7 دن ہوتے ہیں، اور یہ 7 دن ہمیشہ آتے ہیں، ہر ویک میں آتے رہتے ہیں، تو ان 7 دنوں کے اندر سب سے افضل دن یہ جمعہ کا دن ہے، اس اعتبار سے اس کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت کا دن بھی ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، یہ دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ عید الفطر کا دن جو انعام کا دن کہلاتا ہے، بہت برکت والا دن ہے، اور بہت ہی انعام اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتا ہے، اور عید الاضحیٰ بہت بڑی قربانی کا دن ہے عید الاضحیٰ، مگر فرماتے ہیں کہ یہ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل اور بزرگ تر ہے اللہ کے نزدیک۔ جمعہ کے دن ایک ساعت آتی ہے کہ اس ساعت کے اندر بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ عطا فرماتے ہیں، جس چیز سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے پناہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ ساعت کب آتی ہے اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں، لیکن 2 قول بہت مشہور ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب جمعہ کے لیے خطیب منبر پر آتا ہے، خطبہ کے شروع سے لے کر نماز ختم ہونے تک، یہ پورا وقت جو ہے اس کے درمیان میں کوئی ساعت آتی ہے۔ مشہور ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے، اس وقت بھی انسان جو دعا کرے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوتی ہے، البتہ وہ دعا دل میں کی جائے، زبان سے حرکت دے کر بلند آواز سے یہ نہیں، بلکہ دل میں دعا کر لے، بس اتنی ہی گھڑی کہ جتنا 2 خطبوں کے درمیان ٹائم ہوتا ہے، چاہے وہ 1 منٹ ہو، آدھا منٹ ہو، جتنا بھی ہو۔ ہمارا ایک قول تو یہ ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز پورے ہونے تک وہ ساعت مستجاب ہوتی ہے۔ اور یہ دوسرا قول جو بہت مشہور قول ہے اور لوگوں میں بہت زیادہ اس کی شہرت بھی ہے، حدیث میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد مغرب تک، اور مغرب سے خاص کر پہلے کا ٹائم، جیسا بھی ٹائم شروع ہو گیا ہے مغرب سے پہلے کا ٹائم، تو جمعہ کے دن مغرب سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے 15 20 25 منٹ، انشاءاللہ اسی کے درمیان وہ ساعت مستجاب ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن فرشتے مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، باقاعدہ دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں آنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے مسجد میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ثواب ادا فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ کے راستے میں اونٹ قربان کیا ہو۔ جو نمبر 2 پر آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کے راستے میں گائے کی قربانی کی ہو۔ پھر جو نمبر 3 پر آتا ہے 3، تو اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جیسے مرغی جو ہے چکن مرغی اللہ کے راستے میں اس نے صدقہ کیا ہو۔ اور نمبر 4 پر آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ انڈا اور بیضا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہو۔ پھر اس کے بعد جتنے لوگ آتے ہیں ان تمام کے نام باقاعدہ فرشتے اپنے رجسٹر کے اندر اپنے فائل کے اندر درج فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو اپنے رجسٹر کو بند کر کے فائل بند کر کے خطبہ سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ لہذا جمعہ کا دن بہت برکت والا دن ہوتا ہے، بہت ہی محترم بالشان۔ سلف صالحین نے لکھا ہے کہ جمعہ کی برکتوں کو وہ شخص زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے جس کو جمعہ کا انتظار رہتا ہو۔ جیسے الحمدللہ آج ہم بیٹھے ہیں جمعہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، بہت سے کو اس سے پہلے تذکرہ اور اس کا دھیان آتا ہے کہ 2 دن کے بعد جمعہ آنے والا ہے، اور جمعہ کی برکتیں وہ شخص زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے جو جمعہ کی رات جمعرات ہی سے، جیسے یوم الخمیس ڈے، اسی دن سے جمعہ کی تیاری کرے۔ جمعہ کی تیاری کیا کرے؟ عطر لا کر رکھے، عطر نہ ہو گھر میں، کپڑے اچھی طرح تیار کر لے، اس لیے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا جمعہ کی نیت سے یہ بھی مسنون ہے۔ اور جمعہ کے دن کے غسل کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن کی غسل کی نیت سے کہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں غسل کرنا مسنون ہے، اس نیت سے غسل کرتا ہے تو اس غسل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ہر بال کے جڑوں سے بھی اس کے گناہوں کو نکال کر ختم فرما دیتے ہیں، یعنی گناہ صغیرہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سلف صالحین نے یہ بھی لکھا اور حدیث میں بھی آتا ہے من غسل واغتسل وبکر وابتکر، جمعہ کے دن جتنا ہم جلدی مسجد میں آ سکتے ہوں
اتنا جلدی مسجد میں آنا یہ بھی جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ سلف صالحین کے ہاں تو یہ طریقہ تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد ہی سے جمعہ کی تیاری اور جامع مسجد میں جانا شروع فرما دیتے تھے، بلکہ بہت سے لوگ تو جمعہ کی رات بھی مسجد میں آ کے گزارتے تھے۔ جمعہ کی رات کہ جامع مسجد میں ہم رہیں گے تاکہ جمعہ کی برکت ہم کو حاصل ہو۔ تو جتنا جلدی انسان مسجد میں آنے کی کوشش کرے گا، جمعہ کے دن گھر کے اندر ایک ماحول بنانے کی کوشش کرے، تمام افراد غسل کریں، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اس کی بھی احادیث مبارکہ کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، چاہے جمعہ کی نماز سے پہلے چاہے جمعہ کی نماز کے بعد، بلکہ شامی میں لکھا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہے وہ ابھی غروب آفتاب ہوگا، ہم افطار کریں گے، جو افطار کریں گے یہ جمعہ کی رات ہوگی۔ جمعہ کی رات سن سیٹ اور غروب آفتاب ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جمعہ کے پورے 24 آورز سے ہیں، رات بھی حدیث میں اس کو روشن رات کہا گیا ہے اور دن کو روشن دن کہا گیا ہے، لہذا سورہ کہف کی تلاوت یہ پورے 24 آورز میں جب بھی کر لی جائے گی، انشاءاللہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل ہوگی۔ اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے انسان رات کو پڑھنا چاہے رات کو پڑھ لے، صبح فجر کے بعد پڑھنا چاہے فجر کے بعد پڑھ لے، جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھنا چاہے جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھ لے، جمعہ کی نماز کے بعد پڑھنے کا ٹائم ہو اپنے حالات کے اعتبار سے جمعہ کی نماز کے بعد، لیکن بہرحال کوئی بھی جمعہ ہمارا ایسا نہ گزرے، ہمارے گھر والوں کا بھی ایسا نہ گزرے کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت نہ کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، وہ جہاں بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے وہاں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک قیامت کے دن اس کو اتنا بلند بالا نور اللہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا آپ کے پاس لائٹ ہو، کہاں تک پہنچے گی؟ 2 میل 4 میل 5 میل 10 میل 25 میل تک، لیکن یہ سورہ کہف کا جو نور ہوگا زمین سے لے کر آسمان تک کا، اتنا بڑا نور اللہ پاک قیامت میں اس کو عطا فرمائیں گے جو قیامت کے اندھیریوں میں اس کے کام آئے گا، پل صراط پر اس کے کام آئے گا۔ لہذا جمعہ کے دن جمعہ کی رات جب بھی ہم کو موقع ہو سورہ کہف پڑھنے کی ضرور عادت ڈالیں۔ سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دجالی فتنوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور اسی طرح سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں، یہ 10 آیتیں شروع کی بھی اور آخر کی بھی، جو شخص ان کی تلاوت کرتا رہے گا، یاد کر لے گا، انشاءاللہ وہ دجالی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور جمعہ کے دن پورے سورہ کہف کی تلاوت پڑھنے کی عادت اور پورے سورہ کہف کی تلاوت کی عادت بنائی جائے تو انشاءاللہ دجالی فتنوں سے حفاظت، قیامت کے دن نور کا ملنا۔ اسی طرح جمعہ کے دن کی فضائل کے اندر یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں انتقال ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں، عذاب قبر سے اس کو حفاظت کر دی جاتی ہے، جمعہ کی رات میں جس کا انتقال ہو یا جمعہ کے دن میں جس کا انتقال ہو۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعہ کا دن بہت اہمیت والا دن تھا، بہت عظمت والا دن ہے اور بہت برکت والا دن ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تم اس دن کے اندر مجھ پر درود شریف پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو، اور یہ تمہارا درود شریف پڑھتے ہی مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، فضائل درود شریف کے اندر ہم بار بار سنتے رہتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، کیا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہمارا درود آپ پر پیش کیا جائے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میرے انتقال کے بعد بھی، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کے اوپر ذرا بھی اثر ڈالے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، لہذا یہ بھی ایک عقیدہ ہے ہمارا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بھی، اور حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں باحیات ہیں۔ حیات النبی جس کو کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں اور باقاعدہ جو قبر اطہر کے پاس حاضر ہو کر سلام پیش کرتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے۔ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سلام کو سنتے بھی ہیں اور آنے والے کو، سلام کرنے والوں کو سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، اور جو دور سے پڑھتے ہیں جیسا بھی ہم پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ لے بھائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ادب بھی ہے، جیسے کہ فضائل درود شریف کے اندر، فضائل رمضان کے اندر یہ حدیث شریف تعلیم کے اندر پڑھی گئی تھی کہ جس کے سامنے بھی جب بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک نام آئے درود شریف پڑھا کرے۔ اگر پاک نام آنے کے بعد بھی درود شریف نہ پڑھے تو فضائل رمضان کے اندر یہ حدیث شریف ابھی ہم نے سنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے اور ہر اسٹیپ کے اوپر آپ نے آمین فرمایا۔ جب نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دریافت سے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایسی بات دیکھی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے یہ بات کبھی نہیں سنی۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے اور ہر درجے کے اوپر، ہر اسٹیپ کے اوپر آمین 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 فرما رہے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ہم نے 3 بد دعائیں ہیں، ان میں ایک یہ بد دعا تھی کہ جس کے سامنے میرا ذکر خیر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہی ہوتا ہے، ذکر خیر آئے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ لہذا مجلس کے اندر، تعلیم کے اندر جب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک نام آئے، دل کے اندر ہم ضرور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں۔ تو خیر بہرحال جو دور سے درود شریف پڑھتا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہے کہ وہ فرشتے اس درود کو لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، اور پڑھنے والے کا یہ درود شریف باقاعدہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا جمعہ کے دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے خاص جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی یہ فضیلت ہے اور جمعہ کی یہ خصوصیت ہے کہ تم جیسے ہی درود شریف پڑھتے ہو وہ درود شریف فوراً مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ تو جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جتنا ہو سکے جمعہ کی رات ہو، جمعہ کے دن ہو، کثرت سے درود شریف کا اہتمام کیا جائے، سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، ہو سکے تو سورہ دخان کی بھی تلاوت شب جمعہ میں کر لی جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص شب جمعہ میں سورہ دخان، جو 25ویں پارے میں 25 کے اندر سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح روزانہ کا جو معمول ہے ہمارا، سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک، وہ بھی رمضان کے اندر بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ رمضان کی راتیں ہماری بیزی ہوتی ہیں، مغرب کے بعد تراویح کے بعد، مغرب کا افطار کا ٹائم ہوتا ہے، کھانا اور افطاری کے بعد کھانے وغیرہ کا وقت ہوتا ہے، پھر تراویح کے جاتے ہیں، لیکن موقع نکال کر بہرحال سورہ الف لام میم سجدہ جب ہم دوسرے دنوں میں پڑھتے ہیں تو رمضان میں تو اور بھی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا رمضان کے راتوں کے اندر بھی سورہ الف لام میم سجدہ ہے اور سورہ ملک ہے، اس کی تلاوت کی بھی ہم عادت بنائی جائے، اس کی بھی عادت ڈالیں۔ بہرحال جمعہ کا دن، جمعہ کی رات بہت برکت والا، بہت رحمت والا، اور خاص کر جمعہ کا دن اور رمضان کا دن تو عجیب و غریب برکتوں پر برکت ہے، نور علی نور۔ لہذا ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم جمعہ ہی کی رات سے اہتمام شروع کریں۔ جمعہ کے دن، جمعہ کی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاص کر جمعہ کا رمضان کا مہینہ بھی ہے کہ رمضان کے 24 آورز کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاص کر تہجد کے وقت میں، افطاری کے وقت کے اندر، اور جمعہ کی رات ایسے بھی دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے تو رمضان کے اندر اور بھی زیادہ۔ اس لیے جمعہ کی رات کے اندر ہم جتنا ہو سکے قیام اللیل کریں، تہجد پڑھیں، دعائیں مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اپنی آئندہ زندگیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں، اور گزشتہ زندگی کی وہ ندامت اختیار کرتے ہوئے توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے انوارات اور جمعہ کی برکتیں ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ نصیب فرمائے، اور ہمیشہ جمعہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر کلامنا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، یا عزیز یا غفار، یا ذا الجلال والإکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور۔
اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نستغفر الله، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم لنا ولجميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إنا نسألك كل خير لكل مسلم ومسلمة ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من القول والعمل والنية، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من القول والعمل والنية. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم ونعوذ بك من الشقاق والنفاق. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها. يا الله يا رحمن يا رحيم يا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا، يا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا، يا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا واغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم يا غفار الذنوب اغفر لنا ذنوبنا واغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا فارج الهم فرج عنا وفرج عن جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن جميع أمة محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ ہم سب کے اوپر پوری امت کو رحم و کرم کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، ہماری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس مبارک وقت کے اندر یہ روزے دار آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں. اے اللہ آپ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، افطار کا وقت قریب آ رہا ہے. اے اللہ افطار کے وقت آپ کی دعا، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے اللہ ہم آپ سے دنیا اور آخرت کا خیر مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اور ہر قسم کے دجالی فتنوں سے، ظاہری اور باطنی فتنوں سے آپ ہی کی پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے، دجالی فتنوں سے، مال اولاد عورتوں کی فتنوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں آپس میں محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے دلوں کے اندر آپس کے اندر الفتیں پیدا فرما. اے رب ذوالجلال ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے راضی کرنے والے اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. ہمارے ایمان میں، اعمال میں، روزی کے اندر برکت عطا فرما. ہماری مسجدوں میں، گھروں میں برکت نازل فرما. اے رب ذوالجلال جو بیماری چل رہی ہے انڈیا کے اندر ہو، یہاں پر ہو، جہاں بھی ہو، اس بیماری کو ختم فرما. اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے دنیا سے گزر چکے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے والدین جن کا انتقال ہو گئے ہیں، دونوں یا ایک، ان کی بہل بہل مغفرت فرما. ان کی قبروں کے اوپر انوارات کی بارش نازل فرما. ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما. اور جن کے والدین زندہ ہیں، دونوں یا ایک، یا اللہ ان کو عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. دنیا اور آخرت کی خیر اور خوشیاں نصیب فرما. ان کے ذل عاطفت کو برکتوں کے ساتھ ہمارے سروں پر تعدیل قائم فرما. یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہم کو شامل فرما. یا اللہ پوری امت کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما اور ہماری دعاؤں میں پوری امت کو شامل فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، واکتب اللہم الستر والسلامة والعافیة علینا
وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والعلماء والصلحاء والفقراء والمساكين والذاكرين والشاكرين والمخبتين والمخلصين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. آمين اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.